لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. الف لام میم تلك آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، سورہ لقمان کی ابتدائی چند آیتیں ہیں. اس میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت سے ہدایت اور ان لوگوں کو ملے گی جو محسن ہیں، اور محسن لوگوں کی تین بڑی صفات بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، دوسری یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسری یہ کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی ایک مسلمان میں یہ زندہ ہو جائیں پوری طرح تو پھر پورے دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہوگا، اور احکامات شریعت جتنے ان کی طرف متوجہ ہوں گے، جو اوامر ہیں اسے پورا کرنے کی فکر اور داعیہ دل میں آئے گا، اور نواہی جتنے ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کا اور ان سے بچنے کا داعیہ یہ پیدا ہو جائے گا اگر یہ تین چیزیں وجود میں آ جائیں. نماز کی اقامت کیا ہے کہ اسے اچھی طرح سیکھ کر پڑھا جائے، دھیان توجہ سے پڑھا جائے، خشوع و خضوع سے پڑھا جائے، ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہے. جب آدمی اس کی فکر کرے گا کہ میری اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہے یا نہیں، اور اس کی فکر میں لگا رہے گا، تو اقامت صلاۃ والا یہ جو عمل ہے یہ وجود میں آنے لگے گا. گویا اس اقامت صلاۃ کو کس طرح حاصل کریں کہ نماز میں یہ خیال ہو کہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور آج میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور کل فارغ ہوا تھا، تو دونوں میں فرق کیا ہے. جو تاجر اپنی تجارت کے دوران پچھلا نفع اور اگلے نفع کو سامنے رکھتے ہیں تو ان کی تجارت میں کمی ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کل کم نفع تھا، آج زیادہ نفع ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح تجارت ہو رہی ہے. اور کل زیادہ نفع تھا اور آج کم نفع ہے تو فکر مند ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیا کمی رہ گئی. تو جو تاجر اس فکر میں رہتا ہے پھر وہ تجارت میں ترقی کرتا ہے. تو ایسے ہی جو نمازی اس فکر میں رہے گا کہ میری ہر آئندہ نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو، بڑھیا ہو، اعلیٰ ہو، اور اسی تگودوں میں رہے گا، اسی فکر میں رہے گا، اس کے لیے اللہ سے مانگے گا، تو آہستہ آہستہ اقامت صلاۃ پر عمل ہونے لگے گا. اور جب یہ وجود میں آئے گا تو پھر بس زندگی کا نقشہ بدلے گا. اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب زکوٰۃ ادا کرنے میں ہر شخص فکر کرے کہ میری طرف اگر فرض ہے زکوٰۃ تو اس کو ادا کروں، فرض نہیں ہے تو بھی مال دینے کے جذبے ہیں، لینے کے جذبے نہ ہوں. بہت سے فقراء صحابہ کرام وہ خود فقیر ہیں، خود محتاج ہیں، خود حاجت مند ہیں، مگر دینے کا داعیہ اور جذبہ اتنا ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود فاقے سے رہ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، اور خود کھانے کی چاہت رکھتے ہوئے يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی نہ ہوتے ہوئے بھی خرچ کرنے کے جذبے اللہ کے بندوں پر. جب یہ چیز آنے لگے گی تو ایتاء زکوٰۃ کا عمل پورا ہوگا.
مال کی محبت، دنیا کی محبت یہ دلوں سے نکلنے لگے گی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کثرت سے آخرت کے تذکرے کرنے سے ہو، خوب آخرت کے تذکرے ہوں، خوب آخرت کی باتیں ہوں، یعنی ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان، ہماری مجلسوں کا موضوع اور عنوان آخرت ہو، کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، اور اہل جہنم کے لیے یہ عذابات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی تذکرے ہی جنت دوزخ کے ہوں اور آخرت ہی کے تذکرے ہوں ہر مجلس کے اندر، تو پھر کیا ہوگا کہ آخرت کا یقین بڑھنے لگے گا، آخرت پر کا استحضار بڑھنے لگے گا، اور جب یہ استحضار حاوی ہونے لگے گا تو پھر زندگی کا نقشہ بدلے گا اور پھر آدمی صحیح رخ پر آنے لگے گا۔ تو یہ تین چیزوں کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اس میں دھیان جمائے، اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو جب یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو ہم نے بتایا کہ یہ فرمایا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو جب یہ ہدایت پر ہیں تو گویا صحیح رخ پر ہیں، گویا صحیح رخ پر ہیں تو یہ تمام اوامر پر عمل کریں گے اور منہیات سے رکیں گے، تمام احکامات شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے حتی الامکان، اور کسی کام میں کوتاہی ہو جائے گی تو فوراً توبہ کریں گے، فوراً انابت اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ تو دنیا میں چلتا رہے گا، اور پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح پا جائیں گے، یہ لوگ فلاح پا جائیں گے۔ یہ جو فلاح ہے نا، فلاح یہ کیا چیز ہے؟ ہر اذان میں جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ کیا چیز ہے فلاح؟ اس کو اردو میں کامیابی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مدظ اللہ العالی فرمانے لگے ایک دعا کی تشریح میں کہ مناجات مقبول میں ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے، اللہم انی اسألک نجاحا تتبعہ فلاحا، اے اللہ میں آپ سے ایسی نجاح مانگتا ہوں جس کے پیچھے فلاح ہو۔ تو شیخ نے فرمایا کہ نجاح کے معنی تو کامیابی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاح کے معنی بھی ہم کامیابی کرتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہم انی اسألک نجاحا تتبعہ فلاحا، کہ اللہ ایسی نجاح چاہتا ہوں جس کے پیچھے فلاح ہو، ایسی کامیابی چاہتا ہوں جس کے پیچھے کامیابی ہو۔ تو یہ تو دونوں معنی ایک ہو گئے۔ فرمایا فرق ہے، نجاح اور فلاح کے اندر فرق ہے۔ نجاح کا ترجمہ تو کامیابی کر دیتے ہیں، مگر فرمانے لگے کہ فلاح کا ترجمہ جب میں ڈھونڈنے لگا، حضرت نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے ہولی قرآن کے نام سے، تو انگریزی فرمانے لگے جب میں انگریزی کا ترجمہ کرنے لگا تو میں فلاح کے لفظ کے معنی ڈھونڈنے لگا، تو مجھے انگریزی لغت میں فلاح کی کوئی ترجمہ ملا ہی نہیں۔ نجاح کا تو ملا مگر فلاح کا نہیں ملا۔ پھر میں نے اردو کو ڈھونڈا تو اردو میں بھی فلاح کا ترجمہ کامل طور پر نہ مل سکا، اور پھر فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو نجاح ہے نا، نجاح کامیابی، تو کامیابی مل جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جاب مل جائے، اب اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اسے اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، اسے وہ جاب مل جاتی ہے۔ اب اس نے جاب شروع کی، تنخواہ بھی بڑھ گئی، عہدہ بھی بڑھ گیا، مگر مشغولی اور ذمہ داری ایسی ہو گئی کہ جو پہلے آزادانہ گھومتا تھا، پھرتا تھا، جہاں جاتا تھا چلا جاتا تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ ایسا باؤنڈ ہو گیا، ایسا پابند ہو گیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ تنخواہ بھی بڑھ گئی، عہدہ بھی بڑھ گیا، عزت بھی بڑھ گئی، گاڑی بھی مل گئی، مگر آزادی سلب،
یہ کیسے کہا ہے؟ کہتے یہ کامیابی ہے مگر فلاح نہیں. اسے کامیابی تو کہیں گے کہ جو مقصد اس کا تھا وہ اسے مل چکا، جس پوسٹ کے لیے یہ اپلائی کر رہا تھا، کوششیں کر رہا تھا، اس مقصود میں یہ کامیاب تو ہو گیا مگر فلاح نہیں ملی، اور ٹینشن والی زندگی ہو گئی، اور بوجھل زندگی ہو گئی، اور مصیبت زندگی ہو گئی. ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، اس کا ایم، اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، ہو گیا رشتہ، یہ اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو گیا، مگر جب وہ عورت گھر میں آئی تو ذہنی امانگی نہ ہو سکی، اب سر کا درد ہو گیا اور بڑی پریشانی میں آ گیا. ساری یعنی اگر عورت ہم مزاج ہم خیال نہ ہو تو زندگی جہنم بن جاتی ہے. تو نجاح تو مل گئی، کامیاب تو ہو گیا، فلاح نہیں ملی، اس کو فلاح نہیں ملی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ دعائیں ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسی کامیابی جس کے پیچھے فلاح ہو، یعنی کامیابی بھی مقصد میں حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشگواری بھی مل جائے، مقصود بھی حاصل ہو اور مقصود مزاج اور طبیعت کے عین مطابق ہو، یہ ہے فلاح. پھر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو چند چیزیں ایسی ہیں جس میں ساری دنیا کے انسان مشترک ہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے کافر کی اور مسلم کی، کوئی تخصیص نہیں ہے پڑھے لکھے کی ان پڑھ کی، کوئی تخصیص نہیں ہے شہری کی دیہاتی کی، ہر ایک ان چند چیزوں میں متفق. مثلا صحت کا ملنا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں. دیہاتی سے پوچھو تو کہے گا نہیں بھائی میں بیمار ہونا نہیں چاہتا، شہری سے پوچھو تو وہ یہ کہے گا، ان پڑھ سے پوچھو تو کہے گا، اور پڑھے لکھے بڑے سائنسدان سے پوچھو تو کہے گا میں بھی بیمار ہونا نہیں چاہتا. مسلمان سے پوچھو وہ بھی بیمار ہونا نہیں چاہے گا، اور کافر سے پوچھو تو وہ بھی بیمار ہونا نہیں چاہے گا. تو صحت مند رہنا یہ ہر ایک چاہتا ہے، بیمار ہونا مریض ہونا کوئی نہیں چاہتا. ہر ایک یہ دعا تو کرتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دیجیے، صحت ہے پھر بھی کہتا ہے یا اللہ صحت دیجیے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا یا اللہ مجھے بیمار کر دیجیے. نہیں، کہ یہ جذبہ ہی نہیں ہے کسی میں کہ میں بیمار ہوں، بلکہ اس بیماری سے بچنے کی تدابیر کی جاتی ہیں. اس سے بچنے کے لیے، بڑی بیماری سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیفیں گوارا کی جاتی ہیں، ویکسینیشن کی جاتی ہے، اس میں بخار آتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، سب چیزیں برداشت، کہ بڑی مصیبت اور بڑی بیماری سے بچنے کے لیے یہ چھوٹی کافی ہے. تو بیمار ہونے سے بچنے کا جذبہ ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے، اور صحت حاصل ہونے کا جذبہ ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے، اس میں سب متفق علیہ. اور دنیا میں ہر انسان مالدار ہونا چاہتا ہے، غریب ہونا کوئی نہیں چاہتا. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں غریب ہو جاؤں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مالدار ہو جاؤں، جتنا مال ہے تو اور بڑھ جائے، کوئی بھی غریب ہونا نہیں چاہتا. یہ جذبہ سب میں متفق ہے. اور تیسرا جذبہ یہ ہے جس میں سب متفق ہیں دنیا کے انسان، کہ میں زندہ رہوں مروں نہیں، مجھے موت نہ آئے. جو شخص پریشانیوں میں گھر کر یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے میں مر جاؤں، مجھے موت آ جائے، مجھے موت کیوں نہیں آتی، اس کو بھی اگر ہاتھ سے پکڑ کر آگ میں دھکا دو تو وہ اپنی حفاظت کرے گا، سیفٹی کرے گا. کیوں دھکا دے رہے ہو؟ تو بھائی تو ہی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے. تو کہتا ہے نہیں. معلوم ہوا کہ مرنے سے بچنے کا داعیہ ہر انسان میں موجود ہے، زندگی حاصل کرنے کا داعیہ ہر انسان میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے ہر آدمی جوان رہنا چاہتا ہے، بڑا ہونا کوئی نہیں چاہتا. کہ بڑا نہ ہو جاؤ، بڑھاپے میں پھر کوئی چیزیں کام ہی نہیں کرتی، نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھیں نہ سماعت، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے. تو ہر انسان کا یہ جذبہ ہے کہ میں جوان رہوں، بڑا نہ ہوں. تو یہ چار جذبے ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں، ہر انسان کی فطرت میں ہیں. اب یہ چاروں جذبے من کل الوجوہ دنیا میں ممکن ہی نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی ہو اس کو صحت ہی ملے بیمار نہ ہو.
صحت کے پیچھے بیماری چھپی ہوئی ہے، بیماری کے پیچھے صحت چھپی ہوئی ہے۔ کوئی ہمیشہ بیمار بھی نہیں رہتا، کوئی ہمیشہ صحت مند بھی نہیں رہتا۔ صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ صحت آ گئی تو بیماری کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یار پھر کوئی بیمار نہ ہو جاؤ۔ بیماری آ گئی ہے تو صحت کے حصول کے لیے تدابیر ہیں کہ جلدی یہ بیماری ختم ہو، صحت مل جائے۔ تو ہمیشہ کی صحت وہ دنیا میں ممکن نہیں، اور ہمیشہ کی صحت مل جانا یہ فلاح ہے، یہ ہے فلاح، اور یہ فلاح دنیا میں ممکن نہیں۔ اور ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جاؤں، کبھی غریب نہ ہوں، یہ بھی دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ یعنی اپنی دولت اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے ڈرتا ہے آدمی۔ 1,00,000 روپے جیب میں رکھ کے شاہی بازار سے گزرو تو دل کی کیا کیفیت ہوگی، اور کیا خطرات ہوں گے، اور کیا کیا سوچیں آ رہی ہوں گی کہ اللہ حفاظت ہو جائے، اللہ خیر کرے۔ بھئی تمہارا پیسہ ہے، تمہاری جیب میں ہے، تمہارے ہاتھ میں، ڈر کیوں رہے ہو؟ کتنا ڈر لگ رہا ہے کہ چھین کے نہ لے جائے، کوئی لے کے نہ بھاگ جائے۔ تو مالداری کے باوجود غربت کا ڈر اور خوف لگا ہوا ہے، غنا کے ساتھ فقر کا ڈر لگا ہوا ہے، اور یہ مستقل ہے۔ اور اگر فقر آ گیا تو اس کو دور کرنے کی تدابیر ہے کہ کسی طریقے سے فقر ختم ہو اور غنا حاصل ہو، مالداری حاصل ہو۔ تو ہر وقت مالداری کے باوجود فقر کا دھڑکا لگا ہوا ہے، اور ہر وقت موت کا ڈر لگا ہوا ہے، کبھی اچانک آ جائے گی۔ تو حیات موجود ہے، زندگی موجود ہے، مگر موت کا خوف ہر وقت ہے۔ تو ایسے ہی یہ ہمیشہ کی زندگی یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، ہمیشہ کی مالداری دنیا میں ممکن نہیں ہے، اور ہمیشہ کی مالداری مل جانا، ہمیشہ کی زندگی مل جانا یہ فلاح ہے، اور یہ فلاح دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی صحیح رخ پہ چل رہے ہیں، اور ان کی زندگی صحیح مطلوب تک پہنچ رہی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامل فلاح، مکمل کامیابی ان کو ملے گی، یہ ہیں حقدار اصل کامیابی کے۔ تو ہم لوگوں نے جو کامیابی سمجھا ہوا ہے کہ بھئی مال مل گیا تو کامیاب ہو گئے، جو ذہن میں مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو گیا تو کامیابی ہے، بھائی یہ سب ناقص چیزیں۔ جس چیز ذہن میں سوچی ہے وہ مل بھی گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں، عارضی ہے، کبھی بھی چھن سکتی ہے۔ ایک عجیب قصہ لکھا ہے، ایک شخص کو حضرت خضر علیہ السلام مل گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام مل گئے تو ان کا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، لہٰذا میرے لیے دعا کر دیں۔ تو میں فرمایا اچھا کیا دعا کروں؟ تو کہا پھر مجھے سوچنے کا وقت دے دو، میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، 3 دن بعد میں آؤں گا، پھر جو تم کہو گے میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا۔ اب یہ صاحب بڑے خوش ہو گئے، اب تو منہ مانگی مراد اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، وہ کہہ دیا انہوں نے۔ اب یہ شخص جو ہے ہر ایک کو دیکھنے لگے کہ یار میں کس کے جیسا بننے کی دعا کروں۔ اب دیکھا ایک بڑے سیٹ کو، اس کی فیکٹری ہے اور گاڑیاں ہیں اور بھائی نوکر چاکر ہیں، اور بڑا صحت مند ہے اور تگڑا ہے اور کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، ایسا کہ ساری اب یہ 3 دن اس کو ملے تھے، اب یہ مختلف لوگوں کے پاس جا رہا ہے، مارکیٹوں میں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ہر طرف جا رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ کون سا آدمی ایسا ہو کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کروں کہ حضرت فلاں آدمی کی جیسا مجھے ہونا ہے۔ اب جس سے ملے اور جس کی طرح ہونا چاہے اس سے انٹرویو لے تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی۔ آخر ایک آدمی اس کو نظر آ گیا کہ بڑی فیکٹری اور بڑی مالداری اور بڑی عزت اور بڑی شہرت اور بڑا حسن و جمال اور بڑی جوانی اور بڑا قداور اور بھئی بیوی اور بچے اور خاندان اور بڑا، یار یہ تو اس کو تو
اس کے بعد بچے اولاد کی نعمت بھی ہے، اس کے بعد بیوی کی بھی نعمت ہے، اس کے بعد مال کی بھی نعمت ہے، اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، سبھی کچھ ہیں. تو بھائی یہی مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس جیسے ہونے کی دعا کر لوں. کسی نے کہا کہ بھائی اس کا بھی انٹرویو کر لیں. تو انٹرویو کر لے، کوئی ملاقات کر لیں، کیا پتہ کوئی جو فالٹ ہو اس میں اور تو دعا کر دے ایسا ہو جائے، پھر تو کیا کرے گا؟ تو کہا ٹھیک ہے. اور سیٹھ صاحب تھا، بڑی مشکل سے اس تک پہنچا کہ بھائی مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے. ان کے پاس کہا کہ حضرت یہ مسئلہ پیش آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں دعا کر دوں گا. اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، 3 دن کا میں نے ٹائم لیا ہے، مجھے تو 2 دن سے گھوم رہا ہوں. آپ سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان مجھے تو نظر نہیں آیا. آپ کے پاس بچے بھی ہیں، کسی کے پاس مال ہے تو اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو مال نہیں ہے، کسی کے پاس جوانی ہے تو بیماری ہے، کسی کے پاس حسن ہے تو پریشانی ہے، کسی کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس کیا ہے. تو آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی ہر طرح سے ساری ہی نعمتیں آپ کے پاس جمع ہیں. تو میں نے یہ عزم کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کروں گا کہ مجھے فلاں سیٹھ صاحب جیسا ہو بننے کی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے. تو انہوں نے کہا یار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے جیسا ہونے کی دعا نہ کرنا، میرے جیسا ہونے کی دعا نہ کرنا، ہاتھ جوڑتا ہوں. کہ حضرت کیوں؟ کہ بس ایسی داستان ہے کہ سنا نہیں سکتا. اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے ساختہ ہچکیاں بند گئیں. وہ حیران کہ یا اللہ اتنی نعمتوں میں یہ ہے اور اتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ ہچکیوں سے رو رہا ہے، کہہ رہا میرے جیسے ہونے کی دعا نہ کرنا. 2 دن سے پریشان ہوں کہ میں کس جیسا ہونے کی دعا کرواؤں اور اس جیسا انسان ملا ہے. اور یہ بھی تو بڑی لمبی داستان ہے اور میں کیا سناؤں، مگر چونکہ مسئلہ تیرا ایسا عجیب ہے تو سنانی بھی پڑے گی. تو بات یہ ہے کہ میری بیوی بڑی حسین و جمیل عورت ہے، میں بھی بڑا خوبصورت. اب میری چاہت تھی، یہاں میری شادی بھی ہو گئی. شادی ہو گئی، کچھ عرصہ ہوا تو بیوی بیمار ہو گئی. ایسی بیمار ہوئی کہ موت کے قریب ہو گئی. اب وہ مرنے کے قریب تھی. تو ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ بھئی جدائی ہو رہی ہے اور تم جا رہی ہو. تو اس نے مجھے ایک طعنہ دیا کہ ابھی تو رو رہے ہو، مر جاؤں گی تو دوسری کر لو گے، بھول جاؤ گے. میں مردوں کی یہی ہوتی ہے کہ سامنے کچھ ہوتے ہیں، پیچھے سے کچھ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی تیرے بعد تو بس میرا دل مر گیا ہے، اب میں کسی سے بھی نہیں کروں گا شادی، بس تجھ سے کر لی، اب ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں گا، شادی نہیں کروں گا. تو مجھے کیسے یقین آئے؟ تو وہ گیا حکیم کے پاس، کہا بھئی کوئی ایسی بات کرو کہ اس میں سے مردانگی ختم ہو جائے اور بس وہ رہے نہیں قوت. اب جسم سب کچھ ہے مگر کوئی ایسا معجون، کوئی ایسی دوا اس نے دی کہ وہ چیز ختم ہو گئی. اور کہا اللہ کی شان کہ وہ صحت مند ہو گئی، خدا کی شان کہ وہ صحت مند ہو گئی اور میں ناکارہ ہو گیا. اور وہ صحت مند ہو کر اور حسن و جمال کی پرکالہ ہے. اب بچے بھی ہیں اور یہ سب بچے میرے ملازموں کے ہیں. اور میں اندر ہی اندر پستا رہتا ہوں، کڑتا رہتا ہوں، کس کو کہوں یہ داستان، میں کس کو سناؤں، اور کون سنے گا اور کون سمجھے گا. دیکھنے کو تو میرے بچے ہیں مگر کیا کروں، کس سے کہوں یہ صدمہ، یہ غم، یہ تکلیف، یہ اذیت، یہ غیرت کے خلاف کام، کچھ سمجھ نہیں آتا. ایک طرف محبت کا دعویٰ تھا، چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ چھوڑوں گا تو دنیا کہے گی کیسی محبت ہے تیری، کل تو بڑے دعوے کرتا تھا. تو میں ایسی اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو مہربانی کرنا ہے میرے جیسے ہونے کی دعا نہ کرنا، پھنس جاؤ گے. تو یہ فلاح نہیں ہے. دنیا میں جو جتنا بڑا آدمی ہے نا وہ اتنی بڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. اب دیکھو امریکہ کا صدر ہے، کتنا بڑا، یعنی یوں سمجھیے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ اس وقت ساری دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھ لو اس کو، مگر وہ اکیلا بغیر سیکیورٹی کے کسی ہوٹل میں جا کے چائے نہیں پی سکتا. تو اس کی کیا زندگی ہے؟ کسی پارک میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ کچہری نہیں کر سکتا، وہ بھی سیکیورٹی پرابلمز ہیں سر، آپ نہیں جا سکتے. تو یہ اس کی شہرت، یہ اس کا مقام، یہ اس کا مرتبہ کس کام کا؟ یعنی
ہم اپنے ملکوں میں دیکھ لیں کہ جو جتنی اونچی پوسٹ پہ چلا جائے گا اتنا وہ محدود ہو کے رہ جائے گا، اور اس کی سیکیورٹی اتنی ہوگی کہ اگر وہ کہیں جانا بھی چاہے گا، اب چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں، ان کے بھتیجے کی شادی ہو رہی ہے اور بھائی کہتے ہیں کہ جناب آپ ضرور آئیے گا، اور آپ کے بغیر ہماری شادی کی تقریب بے رونق ہوگی، اور یہ جانا بھی چاہ رہے ہیں، تو ابھی وہ سیکورٹی والے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ نہیں جا سکتے، سیکورٹی پرابلمز ہیں اور مسائل ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ اب چاہت کے باوجود اپنی بھتیجے کی شادی میں نہیں جا سکتے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی کامیابی ہے؟ اس کو ہم کامیابی کہیں گے؟ اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام، کہ اتنے بڑا عہدہ تو پاکستان میں اب کسی کا ہوتا نہیں ہے، مگر دیکھ لیجئے کہ ان کو اتنے سیکورٹی پرابلمز ہوتے ہیں کہ بیچارے آزادانہ کہیں جا نہیں سکتے۔ تو یہ کیسی کامیابی ہے؟ اسے دنیا کامیابی کہہ رہی ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، انہوں نے اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا، مگر حقیقت میں تو کتنی پریشانیوں میں آئے گئے۔ اس سے تو بہتر ایک رنگروٹ ہے جو جہاں چاہے چائے پی لے، جہاں چاہے گھومے پھرے، جہاں چاہے شادیوں میں شرکت کرے اور گھومے پھرے، کھائے پیے، تو وہ آزاد ہے اور یہ پابند ہیں بیچارے اتنے اونچے عہدوں کے باوجود۔ تو یہ نجاح تو ہے، فلاح نہیں ہے۔ فلاح وہ ہے کہ جس میں پھر کوئی ڈر خوف نہ ہو۔ اب دیکھیے امیر المومنین سیدنا عمر ابن فاروق، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 لاکھ مربع میل اس کے حاکم ہیں اور اس کے بادشاہ ہیں، اور ان سے ایک علاقے کے قاصد آ کر ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو پوچھا وہ تمہارے امیر کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ ہمارے امیر جو ہے نا وہ دیکھو وہ دوپہر ہے، دھوپ کا وقت ہے، وہ کہیں درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ گئے اور دیکھا کہ اس درخت کے نیچے سوئے ہوئے، دوپہر کی دھوپ ہے اور اس دھوپ میں درخت کے سائے میں سوئے ہوئے، اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سیکورٹی پرابلم نہیں ہے، اور وہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جا کے جب قریب گیا تو خوف سے اس کا دل بھر گیا اور لرزہ طاری ہو گیا، کپاہٹ طاری ہو گئی، حالانکہ سوئے ہوئے۔ یہ فلاح ہے، یہ ہے کامیابی۔ اب تھوڑی دیر بعد حضرت کی آنکھ کھلی تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کہاں سے آئے؟ تو کہا حضرت وہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں، فلاں اپنے جو مقصد تھا وہ بیان کیا۔ وہ بتائے کہ آپ اتنے بڑے علاقے کے امیر ہیں اور آپ بغیر سیکورٹی کے اتنے ایسے آرام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں؟ کہ کیوں ڈر خوف؟ ڈر خوف تو اس کو ہو جس نے اس ذات کو اپنے ساتھ نہ لیا ہو جو ساری کائنات کو چلانے والی۔ ہم نے تو اس کو اپنے ساتھ لے لیا، کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کس کا ڈر ہے، کس کا خوف ہے؟ تو فلاح اس کو کہتے ہیں، اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کہ جن کو پھر کامیابی ملتی ہے تو پھر اس کے چھننے کا ڈر خوف نہیں ہوتا، مالداری ملتی ہے تو وہ ختم ہونے کا فقر کا ڈر نہیں ہوتا، زندگی ملتی ہے تو لافانی ملتی ہے، پھر انہیں جو ہے مرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ ہیں، ان کے تذکرے زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو عمر نام رکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا نام عمر ہے۔ یہ زندہ تو ہے، یہ زندہ ہیں اور قیامت تک یہ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کے تذکرے زندہ ہیں۔ اور یہ کیوں زندہ ہو گئے؟ کہ انہوں نے زندہ ذات کے ساتھ اپنے کو جوڑ لیا، الحی القیوم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، تو ہمیشہ کے لیے لا امر ہو گئے، لا فانی ہو گئے۔ لا فانی ذات سے اپنے کو جوڑ لیا تو یہ بھی لا فانی ہو گئے، ان کے تذکرے بھی ہمیشہ رہیں گے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ صحابہ کے تذکرے رہیں گے، اولیاء اللہ کے تذکرے رہیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے جڑ گئے تو ان کو پھر فلاح ملتی ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جن کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، آخرت کا یقین رکھیں گے، تو یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے، اور یہی لوگوں کو مکمل فلاح ملے گی، مکمل کامیابی ملے گی۔ آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ.